السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ ناپاکی میں سحری کرنا کیسا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں اگر سحری کی اور یا پھر ناپاکی کی حالت میں صبح ہوئی، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھ لیں کہ ناپاکی کی حالت میں اگر آپ سحری کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ناپاکی کی حالت میں ہمیں زیادہ نہیں رہنا چاہیے۔ سستی کی وجہ سے آپ ناپاکی کی حالت میں پڑے ہو، سستی کی وجہ سے آپ نہائے نہیں اور آپ کی نماز قضا ہو گئی، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ لیکن اگر مان لیجیے آپ اٹھے، سحری کا ٹائم بہت کم ہے، شارٹ ٹائم ہے ایک دم، اب آپ نہانے اگر جاؤ تو سحری کا ٹائم نکل جائے گا، آپ سحری نہیں کر پاؤ گے، تو آپ نہانے بعد میں چلے جانا، پہلے سحری کر لو، ہے نا؟ ناپاکی کی حالت میں اگر آپ نے سحری کی تو اس سے آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کے روزے پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ناپاکی کی حالت میں سحری کرنے سے روزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد میں جب سحری کر لی آپ نے، اذان بھی ہو گئی، سحری کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ نہانے چلے جاؤ، نہانے کے بعد آپ نماز پڑھو، نماز آپ کی قضا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ روزے میں احتلام ہونا۔ آپ روزے کی حالت میں تھے، نائٹ فیل ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ بریک نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ تیسرا سوال ہے رمضان کے مہینے میں ہم میاں بیوی کا ملاقات کرنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میاں بیوی ملاقات نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی میں ایک نوجوان سے بول رہا تھا کہ نکاح کر لو یار، قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے تو رمضان کے مہینے میں آپ نکاح کر لو، رخصتی بعد میں کرا لینا، یا نکاح کر کے رخصتی بھی کر لو۔ تو وہ حیرانی سے مجھے بول رہے تھے کہ رمضان کے مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں کر سکتے، رمضان کے مہینے میں بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ کتنے صحابہ اور صحابیات کے بارے میں ایسے واقعات ہیں، انہوں نے رمضان کے مہینے میں نکاح کیا۔ تو اس نے ایک سوال یہ پوچھا کہ یار رمضان کے مہینے میں میاں بیوی ملاقات بھی کر سکتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں، رات یعنی افطار کا ٹائم شروع ہونے سے لے کے سحری کا ٹائم ختم ہونے تک، اس ٹائم میں آپ کے لیے جو چیزیں حلال ہے وہ حلال ہے، کھانا پینا بھی حلال ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہے۔ تو رمضان کی راتوں میں بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں اچھے طریقے سے۔ جائز طریقے پر اپنی خواہش کو پورا کرنا، حرام سے بچنا، حلال کو اختیار کرنا، یہ جائز نہیں ہے صرف، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اسی لیے جائز طریقے پر آپ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اس پہ تو اللہ اجر اور دے گا کہ دیکھو میرا بندہ حرام سے بچ رہا ہے، حلال کو اختیار کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی کام جو اللہ نے جائز قرار دیا ہے آپ اس کو رمضان کے مہینے میں کر سکتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کوئی اگر روزہ رکھے اور نمازیں چھوڑ دے تو کیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے روزہ رکھنا ایک الگ فرض ہے، نمازیں پڑھنا ایک الگ فرض ہے۔ کوئی شخص اگر روزہ رکھتا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ رکھنے کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نمازیں چھوڑنے کا گناہ اس کو ملے گا۔ اور رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد آپ اگر گناہوں سے نہ بچیں، اور گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے نا؟ اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا تو ہو ہی گیا۔ نماز کے علاوہ اگر آپ کبیرہ گناہ بھی کوئی کرتے ہیں تو فرض تو آپ کا ادا ہو جائے گا، آپ کے اوپر جو فرض تھا روزہ رکھنا وہ ادا آپ کا ہو گیا۔ لیکن رمضان کے روزے کا جو فائدہ آپ کو ملنا چاہیے، جو ثواب ملنا چاہیے، جو بشارتیں ملنا چاہیے آخرت کی، جو وعدے ہیں رمضان کے روزے رکھنے کے، وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کی سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کون سے روزے دار ہیں؟ کہ جنہوں نے روزہ تو رکھا لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے۔ تو کوئی شخص اگر روزہ رکھ کے نمازوں کو چھوڑ رہا ہے تو رمضان کا فرض ادا کر دیا اس نے، لیکن اصل میں جو ثواب اس کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے نماز چھوڑ کر گناہ کبیرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ نماز کا چھوڑنا یہ ایسا ہے جیسے اس نے کفر کیا، اور کسی شخص نے اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے کے بعد نہ نمازوں کو قضا کرنا چاہیے نہ نمازوں کو چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر رمضان کے روزے کی برکتیں ہمیں نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو مجھے امید ہے یہ تمام مسائل کے جوابات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔